الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب صفت ابلیس و جنودہ، یہ باب ہے یہ ابلیس اور اس کے لشکر کے اوصاف اور اس کے بیان کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجاہد نے کہا وَيُقْذَفُونَ، قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا وَيُقْذَفُونَ، اس کا معنی ہے یرمون، وہ مارے جاتے ہیں۔ اور ایک لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے دحورا، وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے مطرودین، دتکارے ہوئے، پھٹکار ڈالے ہوئے۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے واصب، واصب کا معنی ہے دائم، ہمیشہ رہنے والا۔ ابن عباس کہتے ہیں مدحورا، اس کا معنی مطرودا، دتکارا ہوا۔ اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے مریدا، اس کا معنی متمردا، سرکش۔ اور جو بتکہ ہے اس کا معنی ہے قطعہ، اس نے اس کو کاٹ دیا۔ وستفزز، اس کا معنی ہے استخفہ، یعنی تو اکٹھا کر کے لے یا ہلکا بنا دے۔ بخیلکا، اپنے خیلکا کا معنی ہے الفرسان، گھوڑ سوار۔ والرجل، اور رجل الرجالۃ واحدها راجل، اس کی واحد راجل آتی ہے، جس طرح کہ صاحب و صحب اور تاجر و تجر، یعنی کہ جس طرح تاجر کی جمع تجر، صاحب کی جمع صحب، اسی طرح راجل کی جمع رجل آتی ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے پیدل چلنے والے لشکر۔ لَأَحْتَنِكَنَّ، اس کا معنی ہے لَأَسْتَأْصِلَنَّ، البتہ ضرور بھی ضرور میں جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ قرین، اس کا معنی ہے شیطان۔ یہ کچھ کلمات امام بخاری نے ذکر کیے اس لیے کہ ان کا ابلیس اور اس کے لشکر کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق بنتا تھا، تو امام بخاری نے اس مناسبت سے ان کی کچھ وضاحت کر دی۔ اب آگے جو احادیث ذکر کی ہیں ان میں ابلیس، شیاطین کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے وہ ان احادیث کو لے کر آئے ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابراہیم بن موسیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عیسیٰ نے ہشام سے، وہ اپنے والد سے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتی ہیں سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ وقال اللیث، لیث کہتے ہیں کاتب الی ہشام بن عروہ، ہشام بن عروہ نے مجھے لکھ بھیجا انہ سمعہ ووعاہ عن ابیہ عن عائشہ، کہ اس نے اس کو اپنے والد سے اچھی طرح سنا اور یاد کیا، اور وہ اس کے والد جو تھے یعنی عروہ، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ قالت، وہ کہتی ہیں سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، حتی کان یخیل الیہ انہ یفعل الشیء وما یفعلہ، یہاں تک کہ آپ کو خیال ڈالا جاتا تھا آپ نے ایک کام کر لیا اور آپ نے وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ حتیٰ کان ذات یوم دعا ودعا ثم قال، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا آپ نے دعا کی، دعا کی، دعا کی، پھر آپ نے کہا اشعرتی ان اللہ افتانی فیما فیہ شفائی، تجھے پتہ ہے اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ میری شفا کس چیز میں ہے۔ اتانی رجلانی، میرے پاس دو آدمی آئے، فقعد احدہما عند رأسی والآخر عند رجلی، ایک ان میں سے میرے سر کے پاس بیٹھ گیا، دوسرا میرے پاؤں کی طرف۔ فقال احدہما للآخر، ان میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگا ما وجع الرجل، اس آدمی کو تکلیف کیا ہے؟ قال مطبوب، دوسرا کہنے لگا اس پر جادو کیا گیا ہے۔ قال ومن طبہ، وہ کہنے لگے کہ اس پر جادو کس نے کیا ہے؟ قال لبید بن الاعصم، لبید بن اعصم یہودی نے۔ قال فی ماذا، کس چیز میں اس نے جادو کیا ہے؟ قال فی مشط و مشاقت و جف طلعت ذکر، کنگھی میں اور کنگھی کے بالوں میں
اور خشک نر کھجور کے خوشے میں۔ قال فأین ہوا، وہ کس جگہ ہے؟ قال فی بئر زروان، زروان کے کنویں میں وہ پڑا ہے۔ فخرج الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نکلے۔ ثم رجع، پھر واپس لوٹے۔ فقال لعائشہ حین رجع، جب واپس آئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا نخلوها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے جو درخت تھے نا اس کے، وہ اس طرح ہو چکے تھے جس طرح شیاطین کے سر ہوتے ہیں۔ فقلت استخرجتہ، آپ نے اس چیز کو نکال دیا وہاں سے؟ فقال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، اما انا فقد شفانی اللہ، رہا میں، مجھے تو اللہ نے شفا دے دی ہے۔ وخشیت ان یثیر ذلک علی الناس شرا، اور میں ڈر گیا تھا کہ لوگوں پر یہ چیز شر نہ پھیلا دے۔ ثم دفنت البئر، پھر کنویں کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا، یہ ایک الگ بحث ہے، آگے مستقل ایک باب آئے گا، وہاں پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ جو لوگ اس کے منکر ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور اس میں کیا حکمتیں تھی اور یہ کیا معاملہ تھا۔ یہاں پر امام بخاری حدیث کو جس مقصد کے لیے لے کر آئے ہیں میں صرف اتنی وضاحت کروں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر حدیث کو اس لیے لے کر آئے ہیں کہ شیاطین کا وجود ہے، یہ بن چکے ہیں۔ جس طرح کے بعد لوگوں نے اس کا انکار کیا نا، تو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شیاطین کا وجود ہے، اور آپ نے اس درخت کی ٹہنیوں کو شیطان کے سروں کے ساتھ تشبیہ دی۔ وہ اتنے بدنما تھے، بکھرے ہوئے، پراگندہ، اس کے ٹہنیاں اس کی خشک ہو چکی تھیں۔ آپ نے فرمایا ایسے لگتا تھا جیسے شیاطین ہوتے۔ اصل میں عرب زبان کے اندر کسی بدنما چیز کو بھی شیطان سے تشبیہ دے دی جاتی ہے، یہ کیا شیطان ہے، بدنما چیز ہونے کی وجہ سے، تو آپ نے اس کو شیطان کے ساتھ تشبیہ دی۔ مختصر سا واقعہ یہی ہے کہ آپ پر تکلیف آپ کی بڑھتی جاتی تھی اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا مسئلہ کیا ہے۔ تکلیف کیا تھی؟ آپ کو نسیان ہوتا تھا کہ میں نے یہ کام کر لیا، نہیں کیا ہوتا تھا، اور نہیں کیا ہوتا تھا لگتا تھا کر لیا۔ یہ صرف اور صرف آپ کو وہم بار بار ہوتا تھا، لیکن اس کا وحی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ وحی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے۔ ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ وحی کے معاملے میں آپ سے غلطی ہوئی ہو۔ یہ روز مرہ کے معاملات تھے، مثلا نماز پڑھ لی ہے تو یوں لگتا تھا نہیں پڑھی، وضو کر لیا لگتا تھا نہیں کیا، ان آپ کے یعنی جو روز مرہ کے معمول تھے ان سے اس چیز کا تعلق تھا، وحی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو آپ نے دعا کی دعا کی دعا کی، اس میں اشارہ ہے کہ جس بندے کو یہ مرض ہو اور اس بندے کو سمجھ نہ آتی ہو اس کو کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے لوگ اس طرف نہیں آتے، وہ کہتے ہیں بس کوئی بابا بتاؤ، کوئی عامل بتاؤ، کوئی تعویذ دو، کوئی پھونک مارنے والا دو، ایسی کوئی چیز بتاؤ بس۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی دعا کی دعا کی۔ آج بھی اگر کوئی بندہ اس مرض میں مبتلا ہے نا، وہ اتنی کی دعا کرے تو انشاءاللہ وہی رب جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار سنی وہ آپ کی بھی سنے گا۔ تو وہ پھر رب العالمین آپ کو خواب میں سمجھا دے، وہ چیز آپ کے دل میں ڈال دے، آپ کو کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی مرض آپ کو سمجھا دے گا کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے۔ مگر نہ اگر آپ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو دنیا کی لیبارٹریاں، دنیا کے عامل اور دنیا کے حکیم اور طبیب جو ہے نا یہ ناکام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کثرت سے دعا کی، آج بھی اس کا علاج یہی ہے۔ دو فرشتے آئے، ایک سر کی طرف ایک پاؤں کی طرف، اس نے کہا کیا ہے، اس کو جادو ہے۔ کس نے کیا؟ لبید بن عاصم نے۔ کہاں پڑا ہوا ہے؟ وہ زروان کے کنویں میں۔ کس چیز پر کیا گیا ہے؟ کنگھی اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے بالوں میں، اور کھجور، نر کھجور کا خوشہ لے کر جو خشک ہو چکا تھا اس میں گریں لگائی گئی ہیں، یہ سب سلسلہ۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، پھر آپ نے اس کنویں کو ختم کروا دیا، دفن کروا دیا، مٹی بھروا دی اس میں۔ تو یہ ہے مختصر، اس پہ تفصیل ہے لیکن وہ اپنے مقام پر آئے گی۔ یہاں پر امام بخاری کا استدلال اتنا ہی ہے، شیاطین کا وجود ہے اور آپ نے ان کو شیاطین سے تشبیہ دی۔ اور ایک اور اعتبار سے مناسبت ابن حجر نے ذکر کی ہے کہ جادو کا عمل شیاطین کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ جب تک شیاطین مدد نہیں کرتے جادو پورا نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے ان کا وجود ہے
تو وہ اس عمل کی مدد کرتے ہیں اور یہ جادو پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا میرے بھائی نے سلیمان بن بلال سے، وہ یحییٰ بن سعید سے، وہ سعید بن المسیب سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم، شیطان تم میں سے کسی ایک کے سر کی جو پیچھے گدی ہوتی ہے اس کے پاس گریں لگاتا ہے، اذا ہوا نامہ، جب وہ سویا ہوتا ہے، ثلاث عقد، وہ 3 گریں اس کی گردن کے پاس لگاتا ہے، یضرب علی کل عقدۃ مکانہا، وہ ہر گرہ کو جس وقت لگاتا ہے تو وہ ساتھ یہ کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، تیرے اوپر رات بڑی لمبی ہے، لیٹ جا، فإن استيقظ فذكر اللہ ان حلت عقدہ، اگر وہ اٹھ جائے اور اٹھ کر دعا پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، ایک گرہ لگائی ہوئی شیطان کی کھل جاتی ہے، فإن توضأ ان حلت عقدہ، اور اٹھنے کے بعد اگر وہ وضو کر لے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، فإن صلى، بس اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے، ان حلت عقدہ، اس کی ساری گریں کھل جاتی ہیں، کلھا، فأصبح نشیطا طیب النفس، وہ بندہ صبح کرتا ہے چست ہوتا ہے، اس کا نفس بڑا ہلکا پھلکا اور بڑا اچھا ہوتا ہے، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان، وگرنہ وہ اگر وہ ایسا نہ کرے تو جب وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ سست اور اس کے نفس کے اندر فتور، شیطانیت، خباثت، یہ چیزیں اس کے نفس پر غالب ہوتی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا ہر بندہ جب رات کو سوتا ہے تو سونے کے بعد شیطان اس کی گردن کے پاس 3 گرے لگاتا ہے، اور ہر گرہ کے ساتھ یہ کہتا ہے سو جا بڑی لمبی رات ہے، سو جا بڑی لمبی رات ہے، سو جا بڑی لمبی رات ہے۔ اگر وہ بندہ اٹھ جائے، اٹھ کر دعا پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، ایک گرہ لگی ہوئی کھل گئی، اور اس کے بعد وہ وضو کر لے، دوسری گرہ بھی کھل گئی، اور اس کے بعد اگر وہ نماز پڑھ لے تو تینوں گریں کھل گئیں، پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سارا دن انسان چست اور اس کا بدن خوش، ہلکا پھلکا، خوشی، راحت، سکون، یہ کیفیت اس کے بدن کی ہوتی ہے۔ اور اگر وہ نہ اٹھے تو 3 گروں کے ساتھ انسانی بدن بند ہو گیا ہوتا ہے، جکڑا جا چکا ہوتا ہے۔ یہ روحانی جکڑ ہوتی ہے جو کسی کو محسوس نہیں ہوتی، اس کے اثرات روحانی ہوتے ہیں کہ آپ پھر خبیث نفس، حدیث کے لفظ ہیں، اس کے نفس کے اندر ڈھیلا پن، سستی، تھکاوٹ، اکتاہٹ، برے خیالات، بدگمانیاں، الٹی سوچیں، یہ سب کی سب چیزیں پھر اس بندے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ ہمیں جو تہجد پڑھنے والا بندہ ہے اس کے بدن کا سکون اور اس کو جو راحت ملتی ہے نا، وہ عام بندوں سے کچھ منفرد ہوتی ہے، کیونکہ اس نے صحیح حق ادا کر دیا، اٹھا بھی، دعا بھی پڑھی، اور اس نے وضو بھی کیا اور تہجد کی نماز بھی پڑھی۔ البتہ یہ اس کے لیے بھی ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، لیکن جو تہجد کے لیے یہ کرتا ہے سب، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافی اس کو انعامات ملتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی تہجد کے لیے نہیں اٹھتا تو فجر پر بھی اگر وہ اٹھ جاتا ہے تو کافی ہے، لیکن اگر کوئی فجر پر بھی نہیں اٹھتا پھر اس کا بدن خبیث النفس ہوتا ہے اور کسلان ہوتا ہے، یعنی سستی، کاہلی، بیماری، تھکاوٹ، ڈھیلا پن، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، یہ بیماری ہوتی ہے اس بندے کو کہ جو بندہ فجر کے لیے بھی نہیں اٹھتا۔ تو جو تہجد کے لیے اٹھ جائے اس میں پھر یہ اللہ تعالیٰ چیزیں بالکل ہی دور کرتا ہے اس سے۔ تو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے عمل کا ذکر کیا کہ یہ موجود ہے، یہ گریں لگاتا ہے، اور یہ ہر بندے کے ساتھ اس طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا علاج بھی آپ نے بتا دیا، گریں کیسے کھلتی ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عثمان بن نبی شیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا جریر نے منصور سے، وہ ابو وائل سے، وہ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل نام لیلۃ حتی اصبح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا جو سویا اور سویا ہی رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ قال ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، یہ وہ بندہ کہ شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کر دیا، او قال فی اذنہ، یا کہا اس کے کان میں۔ ایک بندہ سویا رہا
اتنا سویا کہ صبح ہو گئی. صبح ہو گئی. صبح ہونے سے مراد ہے فجر طلوع ہونے کے بعد سورج طلوع ہو گیا. سورج کا طلوع ہونا صبح ہے، کیونکہ جو فجر ہوتی ہے اگرچہ یہ صبح ہے لیکن یہ صبح اور رات کے درمیان کا ایک وقت ہوتا ہے. تو اصل دن جو چڑھتا ہے وہ سورج نکلنے سے. اگر کوئی بندہ سورج نکلنے تک سویا رہا تو شیطان آ کر اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے. گویا کہ کچھ لوگوں کے کان شیاطین کی لیٹرینیں بن چکے ہیں. آپ کہتے ہوں گے کہ ہمارے تو کبھی کسی کو محسوس نہیں ہوا کہ کان میں صبح اٹھ کر گیلا تھا اس کا کان. تو شیطان کا پیشاب اس کو آپ ایسا مت سمجھیں. شیطان کے پیشاب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کان خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. ان کانوں سے پھر خیر اندر داخل نہیں ہوتی، اثر نہیں کرتے ان کانوں کے اندر، کوئی بھی اثر اور نصیحت اثر نہیں کرتی. یہ ہے شیطان کے پیشاب کرنے کا. باقی اس کی تفصیل ہم پیچھے یہ گزری حدیث وہاں پر بیان کر چکے ہیں. اس پر مزید احادیث ہیں جو انشاءاللہ کل کے درس میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 3268، 69 اور 70.